فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف۔ کیا منظر ہوگا آپ دیکھو، کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہو دھکیل کے، تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس جہنم کے گڑھے کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، قال لہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا پہرے دار، ان کو وہ بھی حیران ہوں گے۔ دیکھو ہم کوئی آگ کا کنواں جلتا ہوا دیکھیں اور کوئی شخص زندہ جانور اس میں پکڑ کے ڈال رہا ہو، ہمیں ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار اس کے کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ؟ وہ چائنا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، خنزیر ہیں بہت سارے، گڑھا کھود کے ان کو ڈال دیا اور اس کو آگ لگا کے زندہ خنزیروں کو مارا انہوں نے۔ کیسا دل خراب ہوتا ہے نا انسان کا، یار تم زندہ جلا رہے ہو ایک مخلوق کو۔ تو قرآن کہتا ہے جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے گڑھے کے قریب لایا جائے گا نا تو فرشتوں کو حیرانی ہوگی۔ فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ ظالم بولو نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دے؟ زندہ انسانوں کو آگ میں۔ تو فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے کیا اللہ کے میسنجرز تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سنائیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو انہوں نے۔ یعنی وہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یا تو یعنی معاذ اللہ ظالم ہے، ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے پاس، ورنہ خود تو کوئی اتنا بے وقوف ہوتا نہیں ہے کہ جس نے اس جہنم کے بارے میں سنا بھی ہو پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر انڈا موڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، آپ لوگ وہاں نہ جائیں، بہت خطرناک حالات ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، 10 بندے اس فائرنگ سے مر چکے ہیں، پھر بھی آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا کیا کہے گا؟ ابے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تیری مسجد سے، کیا تو نے وہ سنی نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا نا، سب طرف سے اعلان ہوا ہے، ٹی وی میں خبر بھی چلی ہے اور تمہاری مسجد سے اعلان بھی ہوا ہے اور لکھ کے بھی لگایا گیا ہے بھائی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے نہیں آؤ، تو تم کیسے بیوقوف ہے یار، تم پھر بھی آ رہے ہو یہاں پہ۔ تو یہی حال کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے حیران ہوں گے، یار اتنی خطرناک آگ، اتنی خطرناک آگ، اس میں ان کو لایا، ہانکا جائے گا، ہانکے کا مطلب ان کا دل نہیں چاہے گا جانے کا، دھکے دے دے کے لایا جائے گا۔ تو وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا جنہوں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، ان کو یاد آ جائے گا، ہاں ہاں بھائی ہمارے پاس تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ایک پیغام تھا مشترک، اتنے اختلافات کے باوجود بھی، کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ دیکھو عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے نا، لیکن تورات بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے، انجیل بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے، اور قرآن بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ آخرت میں سزا کیا ملے گی؟ آگ۔ تو کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغامات نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بالکل وہ اسٹائل ہوگا جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ بھی منع کر رہے ہیں بھائی مت جاؤ، اعلان ہو گیا، آپ کو پھر بھی شوق ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ وہاں گئے، آپ کے گولی لگی،
पुलिस वाले उठा रहे हैं, बे तुझे मना नहीं किया था, तो आप जवाब में क्या कहोगे, यार मना किया था लेकिन कमबख्ती आई हुई थी, मेरी किस्मत क्या थी, खराब, मेरे मुकद्दर में गोली लिखी हुई थी, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर। जब सजा मिलेगी तो यही होगा ना, आप कहोगे यार मुझे कितने लोगों ने रोका मगर मुझे पता नहीं क्या तकलीफ थी। बिल्कुल यही स्टाइल होगा उनका। कहेंगे वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, कहेंगे भाई बात यह है कि हमें बहुत लोगों ने डराया था, बहुत समझाया था, लेकिन अल्लाह का अजाब हम पर साबित हो गया। यानी ऐसे मौके पे इंसान कहते हैं मेरी किस्मत ही फूटी हुई थी, मेरे तो मुकद्दर में जहन्नम लिखी हुई थी, यानी मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया था। तो जब फरिश्ते उनके मुंह से ये सुनेंगे ना कि ये जुर्म का इतराफ कर रहे हैं, तो फरिश्ते कहेंगे क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, जाओ फिर तुम्हारा मुकद्दर यही आग है। तुम खुद एतराफ भी कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैगंबरों की दावत आई जिन्होंने तुम्हें आग से डराया, उसके बावजूद कह रहे हो कि हमारी किस्मत खराब थी। इसका मतलब तुम खुद मान रहे हो कि अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा था, अब तुम्हारे साथ सही हो रहा है। फरिश्ते भी तरस नहीं खाएंगे, कहेंगे दफा हो जाओ इस आग के अंदर। दूसरे मकाम पे कुरान में आता है कि जब वो आग में जलेंगे ना तो अल्लाह से कहेंगे ए अल्लाह अखरिजना मिन्हा, सूरह मोमिनून में, ए अल्लाह एक दफा इस आग से तू हमें निकाल दे, फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर हमने दोबारा ये हरकतें की तो वाकई हम जालिम होंगे। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयात तुम पर तिलावत नहीं की जाती थी दुनिया में, क्या दुनिया में किसी ने तुम्हें इस आग से डराया नहीं था। तो वहां भी वो जवाब में यही कहेंगे, वो कहेंगे क्यों नहीं डराया था, वला रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ऐ अल्लाह डराया था हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई। कहते हैं ना मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई। वकुन्ना कौमन ज़ालिन, ऐ अल्लाह मानते हम गुमराह थे, एक दफा निकाल दे। अल्लाह कहेंगे इख्सऊ फीहा, जब तुम मान रहे हो कि पैगंबरों ने तुम्हें दावत दी थी, तुम तक दावत पहुंची भी है, अब इसमें जलील होके पड़े रहो। फिर अल्लाह क्या कहेंगे कि इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमुन इन्नहु काना फरीक़ुम मिन इबादी, देखो सारे अगर मेरी दावत को ठुकरा देते ना तो ये वहम हो सकता था कि शायद अल्लाह की दावत ही ठीक नहीं थी, या दावत देने का अंदाज ही ठीक नहीं था, या अल्लाह ने पैगंबर भेजे मगर उनका पैगंबर होना साबित ही नहीं किया। अगर सारे ठुकरा देते, अल्लाह जन्नतियों की तरफ इशारा करेंगे इन्नहु काना फरीक़ुम मिन इबादी, देखो ये एक फरीक ये भी तो है, इसके पास जब मेरी दावत आई कि जहन्नम बरहक है जन्नत बरहक है, इन्होंने रातों को उठ के दुआएं मांगना शुरू कर दी, रब्बना आमन्ना, ए अल्लाह हमने तेरे पैगंबरों की दावतों पर लब्बैक कहा, फ़ग़फ़िर लना, ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, जो कुछ हमसे हुआ हम तौबा करते हैं, आइंदा बचने की कोशिश करेंगे, वरहमना, ए अल्लाह हम पर रहम कर। ये इन्होंने हमसे मांगना शुरू कर दिया और उस आग से बचने की कोशिश करना शुरू कर दी। फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिया, अल्लाह कहते तुमने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तुमने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अबे ये तो किस्से कहानियों में उलझ गए, असल तो साइंस है, एक्चुअली असल तो तरक्की है, असल तो डॉलर है। तुम उनका मजाक उड़ाते थे कि ये आखिरत की फिक्र में अल्लाह से उठ के दुआएं मांग रहे हैं रात को कि जहन्नम से बचा। फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रियन, तुम इनका मजाक उड़ाते थे। आज दीनदारों का मजाक उड़ाया जाता है कि नहीं, पर्देदार औरत का मजाक उड़ाया जाता है, बेपर्दा का नहीं उड़ाया जाता। वकुन्तुम मिनहुम तज़हकून, हंसते भी थे। अल्लाह कहेंगे इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, इन्होंने तुम्हारे मजाक उड़ाने की परवाह नहीं की, सब्र किया, देखो आज मैंने कैसा बदला दिया इनको। ये जहन्नम की आग है और ये जन्नत के बागात हैं। क्या अंदाज है कुरान का। बस मैं 2-4 मिनट में ये आयतें खत्म करता हूँ। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइजून, देखो आज कामयाब कौन है, ये हैं कामयाब। फिर अल्लाह उनसे कहेंगे अम हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये समझ लिया था कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, याशी के लिए पैदा किया। यानी तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया था, पैगंबरों की दावत नहीं भी पहुंचती तो कॉमन सेंस तो होती है ना। देखो अगर आप जन्नत जहन्नम को नहीं मानते, अच्छे बुरे अमल को नहीं मानते, तो फिर दुनिया में हमारे आने का मकसद लाइफ को एंजॉय करने के अलावा कोई बचता नहीं है। फिर तो मकसद ये है कि बस शराब पियो और जिना करो और लाइफ करो। तो भाई पूरी कायनात को अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाया। ये खोपड़ी में आने वाली बातें
نہیں ہے. تو یہ انگریزوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ہندوؤں پہ سوٹ کرتے ہیں نائٹ کلب اور شراب اور کباب, کیونکہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم ختم ہیں. جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے اس پہ یہ عیاشی سوٹ نہیں کرتی. تو اللہ کہیں گے ام حسبتم, ارے تم جہنم میں جل رہے ہو, تم بے وقوف ہو, تم نے یہ گمان کر رکھا تھا انما خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں ڈراموں فلموں دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں اس لیے لگائی ہے کہ تم ہماری نہ مانو, تم اپنی چلاؤ. کیسے بے وقوف تھے تم, تو اب تمہاری سزا یہی ہے, یہی جہنم کی آگ. تو بھائی راتوں کو اٹھ کے جہنم سے پناہ مانگنے کا معمول بنائے, اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو اعمال ہیں, گناہوں سے بچنا, ان اعمال کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں. آگے اللہ نے جنتیوں کا بتایا کہ یہ جہنمی ہیں, اس کے برعکس جنتی بھی ہوں گے, جن کو کہاں لے جایا جا رہا ہوگا, جنت کی طرف. حتی اذا جاؤہا, اللہ کہتے ہیں جب وہ جنت کے قریب آئیں گے, وفتحت ابوابہا, استقبال میں پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے. تو وفتحت وقال لہم خزنتہا, جنت پہ بھی نا فرشتے کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہاں جا رہے ہیں, جنت کی طرف. اچھا ایک بات یاد رکھو, جو قرآن کہتا ہے نا الم یاتکم رسل, کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے, اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے. اگر کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, ہمیں نہیں آ رہی کیا سمجھ میں بھائی؟ بعض لوگ جنگل میں پیدا ہوئے, مر گئے, ان کو کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون, عیسیٰ علیہ السلام کون, تو ان سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا. وہ تو کہے گا نا, اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے, تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا, میں تو افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوں. ہاں توحید کا سوال ہر ایک سے ہوگا, توحید کا سوال, کیونکہ یہ اس کی دلیل عقلی ہے. عقل کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, باقی شریعت کے حکام کا سوال نہیں ہوگا. تو حجت جب تام ہوتی ہے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے. تو ہم سب پر تو حجت تمام ہو چکی ہے, تو ہم دوسروں کی فکر چھوڑ دیں, ہم کس کی فکر کریں؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ نیوٹن جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. میں کہتا ہوں میں نیوٹن کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا, میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے اگر توحید کے راستے کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا بھائی, جہنم. میں اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو میرا خطرہ ہے, اللہ بچائے ہم سب کو, پھر جہنم میں جانے کا بڑا سخت خطرہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتی لوگ جب جنت کے قریب جائیں گے, دروازے کھول دیے جائیں گے, جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ سلام علیکم. وہ یہ نہیں کہیں گے کیا تمہیں کوئی کسی نے بتایا تھا جنت کے بارے میں جو تم یہاں آئے ہو, کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے بھائی بتایا تھا تبھی تو آ رہے ہیں جنت کی طرف, انہوں نے وہ اعمال کر لیے, لہذا فرشتے ویلکم کریں گے, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طبتم. یہ بڑا مزے کا جملہ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. طبتم کا مطلب ہے بہت اچھے رہے تم, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہے؟ ویل ڈن, ہٹو بچوں ہوگا پورا ترجمہ اس. یعنی فرشتے جب دیکھیں گے نا یہ جنت کی طرف آ رہے ہیں, اور جنت میں حوریں ہیں, جنت میں نہریں ہیں, جنت میں باغات ہیں, اور قطوفہا دانیاں, درختوں کے لٹکے ہوئے پھل ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, تو فرشتے بھی للچائی ہوئی نظروں سے کہیں گے طبتم, ویل ڈن, بہت اچھے, ہٹو بچوں ہو گیا یہ تو, ٹھیک ہے نا. یعنی فرشتے بھی حیران ہو کے کہیں گے یار کیا خوش قسمت ہو تم لوگ, ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طبتم, بہت اچھے رہے تم. نہیں آئے گی سمجھ میں تمہارے. دیکھو ایک آدمی کی 4 ہو گئی ایک ہی دن, آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی, آپ اسے کیا کہو گے؟ بہت ہی اچھے یار تم, وہ تو بہت ہی آگے نکل گئے یار تم. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ویل ڈن ہے یار. تو طبتم کا نہیں میں ترجمہ کر پا رہا حقیقت, بس یہ جب بہت ہی کوئی, طبتم کا مطلب ہٹو بچوں, یہ مطلب ترجمہ کریں آپ. فرشتے کیا کہیں گے؟ کراچی والا آئے گا تو بولیں گے ہٹو بچوں ہو گیا بھائی یہ تو, کیونکہ انڈیا وہ پنجاب والے سمجھتے نہیں ہٹو بچوں کا مطلب کیا ہے. میں نے کہیں بیان میں کہا نا ہٹو بچوں, تو میں جب حج کرنے گیا تو وہاں ایک انڈین مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ہٹا رہے ہوتے ہو, ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اب تو انڈیا میں بھی ہے, آیا شاید یہ انڈیا سے ہی ہے, لیکن ہر جگہ نہیں لوگ سمجھتے. تو ہٹو بچوں کا مطلب ہٹو بچوں, یہ ہاں بچوں کا کام, ایک بہت بڑا کام ہو رہے والا یہاں پہ. تو فرشتے کہیں گے طبتم, ویل ڈن, فادخلوها خالدین, ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ, ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی
جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ قربانیاں وہ دے کس لیے رہے تھے؟ جنت کے لیے. آخرت میں جاتے کچھ بھی نہ نکلتا, کتنا غصہ آتا نا, کہ اللہ ہم نے بوڑھے ابا کے سامنے اف بھی نہیں کیا, ہمیں پتا تھا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی قدموں میں جنت, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے, بیوی کے حقوق ادا کیے, جنت ملے گی. بیوی نے کہا اپنے شوہر کو, دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مان لیا کہ میرا سر برائے, کس بیس پہ بھائی جنت ملے گی, صبر کر لو. دل تو کسی خاتون کا نہیں چاہتا اپنے شوہر کو سربراہ ماننے کا, لیکن مجبوری میں کیا کیا, مان لیا. آدمی کا دل نہیں چاہتا اپنی بیوی سے محبت کرے, بیوی کے علاوہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے کہا محبت کس سے کرو بھائی, دل نہیں چاہ رہا تھا, جنت کی لالچ میں محبت کرنا شروع کر دی. بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھ لی, کس کا دل چاہتا ہے بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھنے کا؟ تو ساس کی خدمت کر لی, رشتہ داری جوڑ لی, نماز قائم کر لی, داڑھی رکھ لی, عورت نے پردہ کر لیا, سارے حکام کیے, جہاد کیا اللہ کی راہ میں. بہت تو شہید ہو گئے, جان گوا بیٹھے اپنی, کس کی لالچ میں؟ جنت. اور وہ جنت ہی نہ ملتی, کس قدر غصہ آتا کہ نہیں آتا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین, ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ, تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے, اللہ کی حمد و ثنا پہلے. کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جو وعدہ اس نے کیا تھا, تو یہ سیاسی وعدے نہیں نکلے. سیاسی لیڈر تو کتنے وعدے کیے تھے نا. ایک سیاسی رہنما میرے پاس آئے الیکشن سے پہلے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں. کہنے لگے دیکھیں آپ تک تو ہم نے ہی کراچی میں جتنا بھی کام کیا ہے, جتنا بھی, مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی, میں بڑی مشکل سے, یار جھوٹ بولنے سے پہلے کراچی میں کام ہوا کدھر ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام کراچی میں نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ میں تو گھس رہا تھا نیچے میز کے, میں نے کہا یار کوئی حد ہوتی ہے, لطیفہ سنانے سے پہلے بتا تو دو کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں, میں تیاری تو کروں اتنا, کیونکہ یہ چھوٹا لطیفہ نہیں ہے, اس پہ بہت زیادہ ہنسنا پڑ رہا ہے. یعنی ڈھیٹ پڑنے کی انتہا, یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو پروموٹ کروں ایکشن. میں نے کہا بھائی جان بہت آپ نے کام کیا ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. تو بہت سے لوگ آئے ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا کہ کسی ایک کی طرف ذہن جائے, یا کوئی بندہ کہ اچھا میں ملنے آیا تھا تو میں مراد ہوں, نہیں بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بہت لوگ آئے ہیں الیکشن سے پہلے, میں نے تو پھر کسی کو پروموٹ کیا ہی نہیں نا. میں نے کہا تو وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں اب تک جو ڈیولپمنٹ کا, ڈیولپمنٹ نہیں, ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی میں کتنا, یہ سب ہمارا ہی ہے. مجھے بہت, میں نے کہا یار اللہ نے جہنم غلط نہیں بنائی ہے, بالکل صحیح بنائی ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں, کیا ایک کیل تم لوگوں نے ٹھوکی نہیں ہے کراچی میں یار, اور ووٹ مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہو سارا کام کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. کام کہاں کیا ہے جو آپ کہو گے ہم نے کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے گٹر میں ڈھکن نہیں اور کہہ رہے ہیں ڈھکن کس نے لگایا ہے؟ یہ تو میں نے لگایا. ابے ڈھکن تو پہلے لگا ہوا دکھام, یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ تو نے لگایا ہے کسی اور نے لگایا ہے. تو بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں یار یہ سیاسی لوگ, اللہ کی پناہ ہے یار. مجھے تو ہنسی اتنی آ رہی تھی, میں نے کہا بعد میں ہنسا جانے کے بعد, میں نے کہا یار وہ انسلٹ ہو جاتی ہے اس بندے کی. میں نے کہا یار دیکھو یار, اچھا خیر. تو وہ کیا کہیں گے؟ صدقنا وعدہ, کہیں گے اللہ کے وعدے سیاسی وعدے نہیں. اچھا کمال کی بات ہے الیکشن کے بعد بھی نہیں ڈھکن لگے, پھر بھی نہیں ڈھکن لگے. تو صدقنا وعدہ, کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اس نے. بحریہ ٹاؤن میں آج تمہارا ایک پلاٹ نکل ہے, خوشی سے پاگل ہو جاؤ تم. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس ہماری تعریف نہیں ہے, تعریف تو اس ذات کی ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور اس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا جس میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, پھر وہ کہیں گے عمل کرنے والوں کا اللہ تو نے کتنا اچھا بدلہ دے دیا, اتنی کی تو ہمیں توقع نہیں تھی, کتنا اچھا بدلہ دے دے گا تو. تو جنت کیا ہے پھر انشاءاللہ میں کل اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاؤں گا کہ چھوٹی سی جنت کتنی بڑی ہے, چھوٹی سی جنت. تو اس لیے بھائی راتوں کو تہجد میں جہنم سے پناہ اور جنت کی لالچ میں بھی تھوڑا سا اللہ کو, ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں یا فلانی جگہ سیٹنگ کامیاب ہو جائے. میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت جہنم کی آگ سے بچت اور جنت میں داخلہ. یہ اصل ہے ہمارے لیے, اصل کامیابی, اصل ترقی یہ ہے. اس کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اتنے سارے سوالات
جو لیٹ آتے ہیں ان بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو ان کے ہاں بچے بعد میں بتاؤں گا. گلا بہت کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے بہتر نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھی ہے بھائی. مرد کے لیے یہ کیا لکھا میرے بھائی, اور گلے میں چین ڈالنا, بریسلیٹ اور چین پہن جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا زیور مرد بولو نہیں پہن سکتا. صرف چاندی کی انگوٹھی, اگر آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو انگوٹھی پہنے, وہ بھی کس کی, چاندی کی. بس آج فیشن ہو گیا ہے کہ ہاف سلیوز اور ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں. ہاف سلیوز میں بھی نماز ہو جاتی ہے, ہاں حدیث میں اس سے منع کیا ہے فولڈ کرنے سے, تو یہاں تک فولڈ نہ کریں, کونیوں تک. تو اگر پہلے سے ہی آستین ہے یہاں تک ہے تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پورا کرتا تمیز سے پہن کے پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. بہرحال ہاف جو سلیوز ہوتی ہیں ان میں بھی نماز ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میرے بھائی سجدہ کرتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ تو غلط لفظ لکھا ہوا ہے. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ کمر کھل جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ان کی, کیونکہ سطر میں داخل ہے کمر بھی, ناف سے نیچے کا ایریا کمر یا پیٹ کا سطر میں داخل. سمجھتے ہو, یہ لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا, اس کو ٹھیک کر لو. اچھا بھائی ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.